السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدہ ناول عشق ذات از الوشا صافی، قسط نمبر 4۔ اوہ ہاں وہ، ویسے آپ دونوں گھر جا رہی ہیں نا؟ چلے میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارا بس اسٹاپ آ گیا ہے، ہم خود چلے جائیں گے، مسکان نے جلدی سے کہا اور ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ اچھا، خود چلی جائیں گی یا پر ساتھ میں لنچ تو کر سکتے ہیں؟ اس نے پھر التجا کی۔ نہیں، گھر دیر سے گئے تو سب پریشان ہو جائیں گے، مسکان نے تیزی سے کہا۔ وہ ستارہ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی کہ کہیں وہ ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ وہ اور ستارہ بس میں چڑھتی ہوئی زہیب کو خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ پتہ نہیں زہیب تیرا کیا بنے گا، یہ لڑکی تو لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ وہ دل گرفتگی سے سر کھجاتا ہوا اپنی کار کی طرف گیا۔ کچھ اور سوچنا پڑے گا، وہ کار سڑک پر لا کر منمنایا۔ گھر پہنچ کر دونوں اپنے بیڈ رومز میں گئیں۔ فریش ہو کے کھانے کے بعد مسکان، ستارہ اور کومل شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ شام تک وہ الگ الگ مالز میں کومل کے لیے خریداری کرتی رہیں۔ گھر پہنچ کر امی، بھابھی اور چاچی کے ساتھ لاؤنج کے بڑے صوفے پر بیٹھی خریداری پر تبصرہ کرتی رہیں۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے بیڈ رومز میں آئی اور کچھ سوچتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ کئی دنوں کے بعد زہیب کے روبرو ہونے سے پھر سے اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات اجاگر ہونے لگے۔ زہیب اس طرح آج کالج کیوں آ گیا تھا اور بار بار ساتھ چلنے کی ریکویسٹ؟ وہ پھر سے منگنی والی فیملی فوٹو دیکھنے لگی جس میں مسکراتے ہوئے زہیب کے دائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا۔ زہیب کی شخصیت اسے بھا گئی۔ اس کی گہری آنکھیں مسکان کو اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ زہیب کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہیں وہ ستارہ کو تو پسند نہیں کرتا؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ اس کی دھڑکن تیز ہوتی سنائی دی۔ اگر وہ ستارہ کو پسند کرتا ہے تو سارا وقت مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اسے اچانک زہیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، آخر ستارہ اس کی ہونے والی بھابھی کی بہن ہے۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں بیڈ پر لیٹی اور آنکھوں پر بازو ٹکائے کچھ بڑبڑاتی ہوئی سو گئی۔ زہیب گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر بیٹھے ڈیڈ اور عثمان آفس کے کسی کام پر بحث کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ والے سنگل صوفے پر ٹانگ رکھتا بیٹھ گیا۔ اسے عثمان سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے انتظار کرنے لگا۔ عثمان فائل پر نشانات لگاتا اٹھا اور اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ تمہارے اسکالرشپ کا کام کہاں تک پہنچا زہیب؟ وہ عثمان بھائی کے پیچھے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ڈیڈ نے سوالیہ مخاطب کیا۔ آلموسٹ ہو گیا ہے ڈیڈ، ڈاکیومنٹریز اور ایجوکیشن منسٹر کے آفس بھیجے ہیں اسلام آباد سائن کروانے۔ بس وہ ہو جائیں پھر جانے کی تیاری کروں گا۔ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے فاروق سے بات کی ہے، وہ تمہارا رہنے کا بندوبست کر دے گا تب تک۔ انہوں نے لندن میں مقیم زہیب کے کزن کا نام لیا جس کے پاس زہیب کو اپنی ماسٹرز کی ڈگری کرنے رہنے جانا تھا۔ سہیل احمد کسی کو فون ملانے لگے اور زہیب احترام سے سر کو خم دیتا اسٹڈی روم کے جانب بڑھ گیا۔ زہیب روم کے اندر آیا تو عثمان فائل پر لکھتے نظر آئے۔ آؤ زہیب بیٹھو۔ عثمان نے لکھتے لکھتے دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا۔ زہیب کو اندر آتے دیکھ کر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چلتا ہوا قریب گیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہنیاں میز پر ٹکائیں اور انگلیاں باہم ملا کر پاؤں ہلانے لگا۔ کچھ کہنا ہے؟ عثمان نے اس کی حرکتوں کو جانچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا مطالبہ کیسے بیان کریں، اس لیے وہ صحیح لفظوں کا انتخاب کرتا رک رک کر بولنے لگا۔ کہو۔
کیا بات ہے؟ اس نے فائل بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا پوری توجہ زہیب پر مرکوز کر دی۔ وہ عثمان بھائی کو خود کو غور سے دیکھتا پا کر سچ میں کنفیوز ہو گیا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کہ اتنے دن ہو گئے آپ کی منگنی کو، آپ بھابھی کو کہیں گھمانے بھی نہیں لے کے گئے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ آپ کتنے ان رومانٹک ہو۔ زہیب نے بنا کوئی نکتہ جوڑے سیدھا سادہ کہا۔ کیا؟ اس نے ایک دم سے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ عثمان کو زہیب کے ایسے تبصرے سے شاک لگا۔ اسے یہ سوال بہت غیر مناسب لگا۔ کم آن بھائی، میں آپ اور دوست بھی تو ہیں نا، آپ مجھ سے نہ شرمائیں۔ آپ ایک کام کریں، کل بھابھی کو ساتھ میں شاپنگ کے لیے بلائیں۔ زہیب نے اپنی طرف سے عثمان کی برین واشنگ کی کوشش جاری رکھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے مہینے ویسے بھی شادی ہے، پھر گھما لیا کروں گا۔ اس نے واپس فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی شادی سے پہلے کی ڈیٹ کا الگ ہی لطف ہوتا ہے، اس طرح آپ کو بھابھی کو جانچنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ تمہیں بہت تجربہ ہے، کتنی ڈیٹس پر گئے ہو؟ عثمان نے تعجب سے ابرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اب میری چھوڑو بھائی، ایک دفعہ بھابھی سے پوچھ تو لیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا عثمان کی طرف آیا اور اس کا موبائل اٹھا کے پکڑایا۔ زہیب اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بیزاری سے کرسی کا رخ موڑا۔ بھائی آپ ایک دفعہ مل تو لیں، پھر دیکھنا میرا ہی شکریہ ادا کریں گے، اس نے عثمان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور فون پر کومل کا نمبر ڈائل کر کے فون عثمان کو پکڑایا۔ جب عثمان کو ہیلو کرتے سنا تو وہ اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ امید ہے یہ ٹرک کام کر جائے، اس نے پر امید انداز میں سوچا۔ صبح اتوار ہونے کے باوجود وہ جلدی اٹھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ واش روم میں فریش ہوتے ہوئے بھی وہ دن بھر کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے کیا پہننا ہے، مل کے کیا بات چیت کرنی ہے، وہ اسی سوچ میں تھا۔ الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہوا اور کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں نظر گردانی کے بعد عثمان کے بیڈ روم آیا اور لائٹس آن کی۔ یہ کیا حرکت ہے زہیب؟ اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ اس کی آنکھیں تیز روشنی میں چندیا گئیں۔ آپ کو آج بھابھی کو ڈیٹ پر لے کر جانا ہے نا؟ اس نے یاد دلایا۔ ابھی تو صرف 9 ہی بجے ہیں۔ بھائی آپ بھابھی سے کہو مسکان کو ساتھ لائیں، اس نے عثمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جوش سے کہا۔ مسکان کو کیوں لانے کا کہوں؟ بھابھی اکیلی کیسے آئے گی؟ کوئی ساتھ ہونا چاہیے نا، پلیز آپ مسکان کو ساتھ لانے کا کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتا ہوں۔ عثمان بیزاری سے اٹھ بیٹھا۔ زہیب نے عثمان کو کومل کو کال ملاتے دیکھا تو اٹھ کے باہر آ گیا۔ ڈیڈ کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ کرنے لگا۔ مسکان کے اس پہر لاؤنج کے صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ٹی وی دیکھتے چپس کھا رہی تھی۔ مسکان تھوڑا ہاتھ بٹا دو میرا، سائرہ میکے گئی ہے، دیکھ نہیں رہی اکیلی لگی ہوں؟ امی نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی شامی کباب کی ٹکیاں بناتے ہوئے اسے جھڑکا۔ امی مجھے نہیں آتے یہ کام، اس نے چینل بدلتے ہوئے بے رخی سے کہا۔ کرنا سیکھو گی تو آئیں گے نا، شادی کے بعد تیری ساس کہے گی کچھ سکھا کے نہیں بھیجا ماں نے۔ بتائی امی، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مخاطب کیا اور مسکان نے صد شکر ادا کیے کہ وہ امی کے لیکچر سے بچ گئی۔ کیسی ہو کومل؟ بالکل ٹھیک تائی امی، مجھے بازار میں کچھ کام ہے، ایک سوٹ چینج کروانا ہے، میں مسکان کو ساتھ لے جاؤں؟ اس نے تائی امی سے اجازت طلب کی۔ امی مان گئی تو مسکان چہکتے ہوئے بیڈ روم میں تیار ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد باہر آئی تو مسکان پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی آپ سوٹ تو لائی ہی نہیں، مسکان نے ٹیکسی میں سوار ہو کر اسے یاد کروایا۔ کومل سوٹ نہیں لینا، ویسے ہی گھومنے جا رہے ہیں، عثمان بھی آئیں گے، کومل نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا جیجو بھی آئیں گے؟ اس نے خوشگوار انداز میں بلند آواز میں کہا۔ اللہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں کوئی اچھا ڈریس پہن لیتی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے بتاتی تو تم اس طرح زور سے چلا کر ابو جی تک کو خبر کر دیتی۔ ہاں، ویسے آپ دونوں کے ملنے میں میرا کیا کام؟ عثمان نے کہا تھا اکیلی نہ آؤں، ٹیکسی میں تمہیں ساتھ لاؤں۔
وہ باہر گزرتی ہوئی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ سو سویٹ، کتنا خیال ہے آپ کا، بہت اچھے ہیں وہ۔ اسے عثمان کی فیلنگز کی قدر ہوئی۔ عثمان کی تعریف پر کومل صرف مسکرا دی اور ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ راستہ بتانے لگی۔ مال پہنچ کر انہوں نے عثمان کو داخلی دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پاس آئی۔ مسکان کومل سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ بھی کھڑا رہا۔ اندر چلیں، وہ عثمان سے مخاطب ہوئی اور مسکان سر اوپر اٹھائے اس عالیشان شاپنگ مال کے خوبصورت عمارت کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں بس زہیب کار پارک کرنے گیا ہے، وہ آ جائے پھر چلتے ہیں۔ یہ لو، آ گیا، اس نے عثمان کو کہتے سنا۔ مسکان دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ اسے زہیب کی وہاں موجودگی اچھی لگ رہی تھی اور نہیں بھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پہلے کومل سے کہا، پھر مسکان کو دیکھ کے مسکرایا۔ تصویر سے زیادہ اصل میں اس کا ڈمپل پیارا ہے، اس نے دل میں سوچا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ مال کے اندر وہ کومل اور عثمان کے ساتھ ساتھ چلتی ونڈو شاپنگ کر رہی تھی جب اس نے اپنے ساتھ زہیب کو چلتے محسوس کیا۔ وہ کب عثمان کے سائڈ سے اس کی سائڈ پر آیا، اسے پتہ نہ چلا۔ مسکان، ایک منٹ، اس نے آہستہ سے کہا اور رک گیا۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ چیک شرٹ پہنا تھا، نیو شیپ بنائی ہوئی تھی اور بالوں کا وہی پیچھے کا سٹائل۔ مسکان نے یوں مخاطب ہوتا سن کر مڑ کر دیکھا اور اس کی بات سننے رک گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، منگنی شدہ کپل ہے، اپنا انجوائے کرنے دیں، ہم تھوڑا پیچھے ٹھہر کے چلتے ہیں۔ اس کی تجویز پر مسکان نے واپس مڑ کر دیکھا۔ کومل جیجو کے ساتھ باتوں میں مگن چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ زہیب کے ساتھ دوسرے جانب چلنے لگی۔ اور سناؤ، کس ایئر میں ہو؟ اس نے ہاتھ پیچھے باندھے باتوں کا آغاز کیا۔ سیکنڈ ایئر اکنامکس میں، اور آپ؟ وہ گلاس کے پار دکانوں میں مصروف گاہکوں کے رش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے حال میں ہی گریجویشن مکمل کی ہے، ماسٹر کرنے لندن میں اسکالرشپ کا اپلائی کیا ہے، تو جیجو سے آپ نے کہلوایا تھا آپی کو مجھے ساتھ لانے کے لیے۔ اس نے ابرو جھکا کے دیکھا۔ ارے واہ، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمارٹ ہیں، اتنی جلدی پکڑ لیا۔ وہ دل کھول کے مسکرایا۔ اس دن کالج آپ واقعی کسی دوست سے ملنے آئے تھے؟ اس نے جتانے والے انداز میں کہا، جیسے اس کی ایک اور چوری پکڑ لی ہو۔ نہیں، میں اس دن بھی آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن ستارہ کی موجودگی میں بات نہیں کر سکا۔ اس نے صاف گوئی سے نرم لہجے میں کہا، اور آپ کو مجھ سے کیوں بات کرنی ہے؟ وہ اسے سارے راز اگلوانے کے موڈ میں ایک کے بعد دوسرا سوال کرتی رہی۔ کیوں نہ کہ تم مجھے بہت پسند ہو، زہیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس نے پہلی بار مسکان کو تم کہہ کے مخاطب کیا۔ مسکان اس کا اظہار سن کر ٹھٹک گئی، بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں سے سنے زہیب کے الفاظ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شرم سے نظریں نیچی کر لیں، وہ پورا بلش کر رہی تھی۔ زہیب قدم قدم چلنے لگا اور وہ بھی ساتھ بھر گئی۔ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں مسکان، میرے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو طریقہ مجھے مناسب لگے میں وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وضاحت کی۔ مسکان گمسم سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ اسے کافی میچور اور تجربہ کار لگا تھا۔ زہیب نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن لگتا ہے میں تمہیں پسند نہیں ہوں، اس نے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے زہیب کے ایسے ڈائریکٹ سوال پر گڑبڑا گئی۔ ایسا نہیں ہے تو اب تک میرا نمبر کیوں سیو نہیں کیا؟ زہیب نے اپنا گلا ظاہر کیا۔ آپ کا نمبر؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ میں نے دیکھا نہیں، یاد آنے پر اس نے سرخ چہرے کے ساتھ زہیب سے کہا۔ چلو اب دیکھ لینا، ویسے تمہاری کیا خصوصیات ہیں؟ میں بہت قدامت پسند ہوں، پر کسی سے اتنا جلدی
اٹھتی ملتی نہیں ہوں۔ یہ تو بہت اچھی خصوصیت ہے، اور رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ پل کے لیے دونوں میں خاموشی مائل ہو گئی۔ مال کے شور میں بھی صہیب کے جذبات کو محسوس کرتے اسے اپنے آس پاس مکمل سناٹا چھایا ہوا لگا۔ پھر وہ دوبارہ چلنے لگی۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے وہ کومل کو بھول ہی گئی تھی۔ جب صہیب کا موبائل بجا اور وہ رک کے سننے لگا۔ بھائی کی کال تھی، وہ دونوں فوڈ پوائنٹ پر ہیں، ہمیں بھی وہیں آنے کے لیے کہا ہے، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ 2 بھائی ہو؟ اس نے فوڈ پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہماری ایک بڑی بہن بھی ہے، مریم باجی۔ بھائی کی منگنی میں وہ نہیں آ سکی تھی، ان کا بیٹا بیمار تھا، شادی میں آئیں گی۔ وہ دونوں کیفے پہنچے تو کومل اور عثمان آمنے سامنے بیٹھے لنچ آرڈر کر رہے تھے۔ مسکان خاموشی سے آئی اور کومل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی دفعہ پیچھے دیکھا، تم تھی ہی نہیں، اس نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی پرائیویسی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے منہ کومل کے قریب کر کے کہا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel.